الحمدللہ میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نعت میں حاضر ہیں، اور یہ باسلسلہ شادی خانہ آبادی ہے۔ اس پرفتن دور میں ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کی ابتدا اللہ پاک کی نافرمانی سے ہوتی ہے، انتہا بھی اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے۔ پھر 2-4 مہینے بھی نہیں گزرتے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملہ معاذ اللہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ابتدا میں بھی نحوست ہو، انتہا میں بھی نحوست ہو، تو بتائیں وہ شادی کیسے آبادی کرے گی؟ کہ جب اگر ابتدا مصطفیٰ کی نعت خوانی سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب برات جا رہی ہو محمد عربی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، ولیمے میں بھی حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، جب مہندی کی رات ہو دولہا خود مدینے والے مصطفیٰ کے گن گا رہا ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے گا۔ اور یہ چیز اس پرفتن دور میں کہ فحاشی اور یعنی کا دورہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، ناچ رقص کی محافل ہوتی ہیں، خسرے آتے ہیں، طوائف آتی ہیں، ذلیل زمانہ رسوائے زمانہ وہ آ کے ڈانس کرتی ہیں، لوگ اپنے پیسوں کو نصاور کرتے ہیں، کہیں شرابیں چلتی ہیں، کہیں بدکاریاں ہوتی ہیں، زنا ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ قاری محمد آفتاب قاری جب ان کی شادی کا موقع آتا ہے، انہوں نے اس طرح کی محفل نہیں بلکہ سونے مصطفیٰ کا میلاد کرایا ہے۔ اور میں ان کو یہ کہوں گا خصوصیت کے ساتھ، دیکھیں ویسے تمہارے پلے کچھ ہے نہیں، کل بروز قیامت اگر اللہ پاک پوچھے قاری آفتاب لاؤ کیا لائے ہو دکھاؤ ذرا، یہ عمل ایسا ہے، یہ فخر سے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کر سکتے ہیں، اے مالک کریم تو جانتا ہے وہ پرفتن دور تھا، فحاشی اور عریانی کا دور تھا، ہر طرف بے حیائی اور فحاشی اور عریانی چل رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی اہم ترین خوشی کے موقع پر، اپنی شادی کے موقع پر تیرے سونے مصطفیٰ کا سونا میلاد منایا تھا، اور یہ بڑی خوشین بات ہے۔ اور یہ ان کو سعادت ملی کیسے؟ وہ میرے پیر کے صدقے میں ملی ہے، یہ ان کی برکتیں ہیں، یہ ان کا فیضان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی دولہا نعتیں بھی پڑھ رہا ہے، سونے مصطفیٰ کے میلاد بھی منا رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ دیکھیں میں اور آپ ہم ایک عام سے انسان ہیں، ہم قسم کھا لیتے ہیں بات بات پہ، لیکن اگر کوئی وقت کا مفتی ہو یا پیر کی بات کرے، اگر وہ قسم کھائے ہم کہتے ہیں یار یہ قسم کھا رہا ہے، ہمیں تو ان کی بات پہ ویسے ہی یقین تھا۔ اگر یہ تو ایک مخلوق کا معاملہ ہے، ولی غوث قطب ابدال نیچے، تابعی تبع تابعی صحابی نبی رسول نیچے، مخلوق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہو کر لا ریب کے اندر اپنی قسم ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اے مالک تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، اگر تو صرف یہ فرما دیتا یہ بات ایسی ہے ہم ماننے کے لیے تیار تھے، پھر یہ لاریب کتاب تھی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی، آخر قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ شہر ہے کون سا؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ رب ہو کر خالق کائنات ہو کر شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اے مالک کریم آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ تھا، رب نے قسم ارشاد اس لیے فرمائی، ہو سکتا ہے حتیم کعبہ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے صفا مروہ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے حتیم کعبہ کی
وجہ سے، ہو سکتا ہے حجر اسود کی وجہ سے، اے مالک کریم آخر ان چیزوں میں سے کون سی چیز ایسی تھی کہ تو نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لوگوں خانہ کعبہ کا مقام اپنی جگہ ہے، حجر اسود کا مقام اپنی جگہ ہے، حتیم کعبہ کا مقام اپنی جگہ ہے، صفا مروہ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے جو قسم ارشاد فرمائی ہے وہ خانہ کعبہ وجہ نہیں ہے، وہ حتیم کعبہ وجہ نہیں ہے، وہ حجر اسود وجہ نہیں ہے، وہ صفا مروہ وجہ نہیں ہے، اے مالک کریم پھر وجہ ہے کیا؟ فرمایا آگے قرآن پڑھو تمہیں جواب ملے گا۔ جب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں رب فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، قسم کھانے کی وجہ خانہ کعبہ نہیں، قسم کھانے کی وجہ حجر اسود نہیں، قسم کھانے کی وجہ حتیم کعبہ نہیں، قسم کھانے کی وجہ صفا مروہ نہیں، مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین نے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو چوما ہے۔ اللہ ہو کر خالق ہو کر قسم ارشاد فرمائے شہر کی وجہ کیا کہ اس شہر نے مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں کو چوما ہے۔ مولا کریم اتنا مقام محبوب کا، اتنا کمال۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام بڑا سونا ہے۔ آپ نام سنیں گے نا، نام سنتے ہی آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ہے تو عربی میں لیکن اس کا ترجمہ بڑا سوکھا ہے، آپ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کتاب کا نام ہے سرور القلوب بذکر المحبوب، کہ دلوں کا چین محبوب کے ذکر میں ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے نا دل کو سکون ملے تو پھر تذکرہ یار کرے بندہ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ایک روایت نقل کی ہے، آپ ذرا روایت سنیے۔ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل آج ایک بات تو بتاؤ۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ جبرائیل میں دنیا میں آیا ہوں، میرے دنیا میں جلوہ گری کا کیا تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے انجام کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا، خوف زدہ رہتا تھا۔ تو میں تو جبرائیل ہوں، ہمارا جو استاد تھا ابلیس، جب اس کو ہم نے دیکھا دھتکار دیا گیا، وہ ملعون ہو گیا، وہ لعین ہو گیا، مجھے بھی ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی دنیا کے اندر جلوہ گری ہوتی ہے، رب نے لارب کتاب کا نزول فرمایا، اس کے اندر میرا بھی ذکر کیا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ذی قوت عند ذی عرش مکین ثم امین۔ جب رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر مجھے امین فرمایا، مجھے یقین ہو گیا اب محبوب کے صدقے میں دھتکارا نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آگے سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ کی وجہ سے انبیاء کو بھی فائدہ ہوا، آپ کی وجہ سے رسول کو بھی فائدہ ہوا۔ جبرائیل کیسا فائدہ؟ فرمایا کہ انبیاء اور رسول نے آپ کی بھی تصدیق کی، آپ کے پیروکاروں کی بھی تصدیق کی، یہاں نہیں آخرت میں بھی تصدیق کریں گے۔ جو آپ کو نہ ماننے والے ہوں ان کی تکذیب کریں گے، اللہ پاک ان پہ انعام فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صرف یہاں تک نہیں، وہ تو انبیاء اور رسول ہیں، ان کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا ہے۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، یا رسول اللہ آپ کے آنے کا فائدہ تو منافقین کو بھی ہوا ہے، آپ کا آنے کا فائدہ تو کفار کو بھی ہوا ہے۔ اے جبرائیل کیسا فائدہ ان کو ہوا؟ فرمایا کہ جو منافقین تھے دل کے اندر تو اللہ کو آپ کو نہیں مانتے تھے، لیکن زبان سے کہہ دیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے آپ کو نبی نہ مانتے تھے، دل سے آپ کو رسول نہ مانتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا
کی زبانوں پر محمد عربی کا نام آ گیا ہے، آپ کے نام کی برکت سے انہوں نے ان کی جانوں کو بھی بخش دیا، ان کے مالوں کو بھی بخش دیا۔ وگرنہ حکم تو یہ تھا نا کہ جہاں بھی مشرکین ملیں سر قلم کر دو، لیکن جب ان کے سامنے نبی کے ماننے والے آتے تو یہ فوراً کہہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر میں آپ کو یہاں رک کر ایک بڑی عظیم الشان بات بتاؤں، آپ کی روح کو تازگی پہنچے گی، آپ کی روح کو تسکین مولے گی۔ سنیں ذرا یہی مولانا نقی علی خان کیا فرماتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی کہتا رہے، صرف اتنا نہیں، اگر وہ گھر سے نکل کے مسجد میں چلا جائے، ساری زندگی پڑھا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، صرف اتنا نہیں، گھر سے نکل کر خانہ کعبہ میں چلا جائے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، صرف اتنا نہیں، خانہ کعبہ کے اندر پڑھا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا تو یہ کمال ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں نا وہ کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد عربی کا نام نہ لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم یا اللہ لکھتے ہو، یہ تو ٹھیک ہے، آگے یا رسول اللہ کیوں لکھتے ہو؟ شرک کرتے ہو، شرک ٹھہراتے ہو، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لکھتے ہو۔ ارے بدبختو، تم یہ بات کرتے ہو، قرآن کی مجھے کوئی آیت تو بتاؤ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا ہو، جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو، مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو، جہاں اللہ نے اپنی پیروی کا ذکر کیا ہو، مصطفیٰ کی پیروی کا ذکر نہ کیا ہو۔ ارے کوئی چیز تو ایسی دکھا دو جہاں خالق کا نام ہو، مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ ارے تم اذان پڑھتے ہو، رب کا نام بھی لیتے ہو، بتاؤ ذرا مصطفیٰ کا نام لیے بغیر تمہاری اذان کامل ہو سکتی ہے؟ ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، تم اقامت پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح ذرا اگر مصطفیٰ کا نام نہ لو کیا تمہاری اقامت کامل ہو جائے گی؟ ارے تم نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، جب تک مصطفیٰ کا نام نہ لو، محمد عربی کی ذات پر درود نہ پڑھو، اس وقت تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا کہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے گا، بڑی اتنی بڑی بات کر دی کہ حضور کا نام لیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ بدبخت پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ جو بدبخت لوگ ہیں دنیا میں جو لکھتے ہیں معاذ اللہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ بدبختوں مثال تمہیں یہی ملی تھی، اور عقل کے اندھے ہو، تمہیں مثال دینے کے لیے یہی ملی تھی کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ میں نے کہا بدبختو یہ تمہارا عقیدہ ہے، آؤ سنیوں کا عقیدہ سنو، آؤ عاشقوں کا عقیدہ سنو۔ تم خیال کی بات کرتے ہو، مجھے کوئی ایسی نماز دکھاؤ جس کے اندر نبی کا خیال نہ آئے اور نماز کامل ہو جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل دوں گا، دلیل ایسی بڑی سوکھی دلیل ہے۔ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں نا یار، بتائیں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ مجھے یہ بتائیں جب ایک بندہ نماز کے اندر بندگی کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، عبادت رب کی کر رہا ہے، جھک رب کے سامنے رہا ہے، اور وہاں جب تک بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یا ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی نہ پڑھے، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے اتحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ جائے ارے نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں
ख्याल आता है। बताओ तो सही जरा, जब बंदा बड़े अकीदत के साथ नाम ले रहा है और नाम भी या के साथ, हम या रसूल अल्लाह लिखे बड़ी तकलीफ होती है। अरे हम तो मस्जिदों में लिखते हैं, तुम तो नमाजों में पढ़ते हो, हमें तो तकलीफ होती ही नहीं है। अरे तुम ये कैसे कह देते हो? हमारी नमाज तो कामिल ही उस वक्त होती है जब मुस्तफा का नाम आ जाए और हमारे ख्याल, अरे जब बंदा नाम ले और ख्याल ना आए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम्हारा अकीदा है, हमारा अकीदे ये है, तुम अपने अकीदे गलत करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। मौलाना नकी अली खान, आगे सुने, आगे वो मेरी बात, अभी एक रिवायत पूरी नहीं हुई, सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, मैं 20 मिनट में माइक छोड़ दूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अमीन अभी बता रहे थे आपके आने का फायदा क्या हुआ। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमानों जरा दिल के कानों से सुनिएगा ये बात। जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम नूह ने जब नाफरमानियां की थी, अल्लाह पाक ने उनको तूफान में गर्क कर दिया था। कौम आद ने जब नाफरमानियां की थी, उनको हवा उड़ा के ले गई थी। कौम समूद ने जब नाफरमानियां की थी, जिब्राइल अमीन ने उनको परों पे उठा के जमीन पर उलट दिया था। और जब कौम आद ने ये काम नाफरमानियां की थी, जिब्राइल अमीन ने आके फूंक मारी थी, सारे के सारे मर गए थे। कौम फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। अरे वजह क्या थी? नाफरमानियां थी। अरे वजह क्या थी? गुस्ताखियां थी। मुझे ये बताओ मुसलमानों, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं करते? झूठ हम बोलते हैं, गीबतें हम करते हैं, चुगलियां हम खाते हैं, चोरियां हम करते हैं, हराम हम खाते हैं, रिश्वतें हम खाते हैं, अरे ज़िना बदकारियां हम करते हैं, शराबें हम पीते हैं, चर्स भंग सारे काम हो रहे हैं। पहली की उम्मतों को उनकी सीरतें उठा के देखो, जब कोई गुनाह करता था पेशानी पे लिख दिया जाता था, जब कोई गुनाह करता था खिंजीर बन जाता था, जब कोई गुनाह करता था सुअर बन जाता था। अरे उनसे ज्यादा आज गुनाह हो रहे हैं, उनसे ज्यादा आज नाफरमानियां हो रही है। अरे वजह क्या है? हमारी शक्लें नहीं बदलती। अरे वजह क्या है? हमारी पेशानियों पे लिखा नहीं जाता। अरे वजह क्या है? हमारे दरवाजों पे लिखा नहीं जाता। वजह क्या है? आओ मैं कुरान पढ़ के जाता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा, जब तक आप इस कौम में तशरीफ फरमा है, मैं इनको कभी अजाब नहीं दूंगा। लोग कहते हैं, अब जरा सुने, अकीदे की बात सुने। लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में खाक हो गए। बदबख्तों, कैसे बदबख्त हो हैं? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी में मर के खाक हो गए हैं, हमारे ज़ुबानों से तो ये अल्फाज नहीं निकलते। वो गुनाह इतने करते थे, उनकी पेशानियों पे लिखा जाता था। हम उनसे कई गुना ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, हम पर अजाब नहीं आ रहा। उलमा ने इस आयत से इस्तिदलाल किया कि लोगों, हम इतने गुनाह करते हैं, उनसे भी ज्यादा हम पर अजाब नहीं आता, क्योंकि रब ने फरमाया जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। अरे इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने अपने अपने अकायद को सामने रखा। लेकिन इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? तुम तो ये कहते हो कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में खाक हो गए, लेकिन इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे बदबख्तो, तुम अपनी किताबों में लिखते हो माज़अल्लाह नबी का मकाम ऐसे है जैसे बड़े भाई का होता है या इलाके के चौधरी का होता है। तुम किस ज़बानों से ये बातें करते हो? लेकिन आओ, आशिक क्या कहते हैं? आशिक कहते हैं सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐ बेपनाही से है बरी, हैरान हूँ ऐ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अरे तुम कहते हो कि हुजूर का मकाम ऐसे है कि जैसे इलाके के चौधरी का है। अरे
تم کہتے ہو کہ نبی کو یا رسول اللہ کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں تم یا رسول اللہ کی بات کرتے ہو، یہ تو تمہاری بہت پیچھے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے، محبوب و محب میں ہوتا ہی نہیں میرا تیرا۔ سنیں ذرا، تم تو بات کرتے ہو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام تو وراء الورا ہے، آؤ تمہیں ان کے غلاموں کی بات سناتے ہیں۔ سنیں ذرا، ارے جس شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے، ہمارا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ مولا علی پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد النبی میں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ یار کتنے خوش نصیب تھے وہ، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ساری زندگی فخر کرتے رہتے ہیں، ارے وہ تو پیروں کے پیر نہیں، وہ تو انبیاء کے بھی پیر تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی پاک حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، نماز کے بعد حضور علیہ السلام محراب سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں ایک عورت آتی ہے، کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو فرمایا، اے علی کھجور کھاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، حضور کے ہاتھ ہوں، بندہ کھجور نہ کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کھجور کھاؤ گے؟ ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے علی پاک کے منہ میں کھجور ڈال دی، جب آپ نے تناول فرما لی پھر آپ نے دوسری کھجور اٹھائی، فرمایا علی کھجور کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گا۔ آپ نے دوسری کھجور بھی حضرت علی پاک کے منہ میں ڈال دی، حضرت علی پاک کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے میں اور آپ ہم خواب دیکھتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے ہم کہتے ہیں وہ یہ تو خواب تھا، سارا کچھ نکل گیا، کوئی مالدار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس گاڑی آ گئی ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن خواب دیکھنے والے علی المرتضیٰ ہو، جن کو دیکھا جا رہا ہو وہ امام الانبیاء ہو، تو پھر ان کا خواب ہمارے جیسا نہ ہوگا۔ علی پاک کہتے ہیں لوگوں میں نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ نے کھجوریں کھلائی، جب میں اٹھا میرے منہ میں کھجوروں کا ٹیسٹ بھی موجود تھا، کھجوروں کا مزہ بھی آ رہا تھا۔ میں اٹھا، اذان کا ٹائم تھا، میں نے وضو کیا، نماز فجر پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن حضور علیہ السلام ظاہری پردہ فرما چکے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور چل رہا تھا، میں مسجد میں جاتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اب یہ حقیقت ہے جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم محراب سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت علی پاک سوچتے ہیں کہ میں رات والا خواب ان کو جا کے بیان کروں، ابھی بیان کرنا ہی چاہتے تھے، ایک عورت آتی ہے کھجوریں پیش کرتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کھجور اٹھائی، فرمایا علی انداز مصطفیٰ والا، طریقہ مصطفیٰ والا، الفاظ مصطفیٰ والے، ابھی حضرت علی نے کسی کو بتایا نہیں، آنکھ ہی کھلی تھی، نماز پڑھنے آ گئے تھے، انداز وہی، الفاظ وہی، طریقہ وہی، علی کھجور کھاؤ گے؟ ہاں جی کھاؤں گا، منہ میں ڈال دی، پھر فرمایا دوسری کھجور اٹھا کے علی کھجور کھاؤ گے؟ ہاں جی کھاؤں گا، دوسری بھی منہ میں ڈال دی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم دوسری کب تقسیم کرنے لگے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا کاش کہ عمر فاروق اعظم مجھے اور کھجور بھی دے دیتے، علی پاک نے دل میں سوچا، عمر فاروق اعظم نے جناب علی کی طرف منہ کر کے کہا اے علی جب مصطفیٰ نے دو دی تھی تو میں زیادہ کیسے دیتا؟ بات ختم ہو گئی، اللہ اکبر۔ علی پاک نے خواب میں جو دیکھا تھا کسی کو بتایا نہ تھا، نماز پڑھنے آ گئے تھے، عمر فاروق اعظم نے جان لیا، کھجوریں بھی کھلا دی، مصطفیٰ کی بات بھی سنا دی، شاعر کی قلم تڑپ کے کہتی ہے، کہتے تم مصطفیٰ کی شانیں تول رہے ہو، مصطفیٰ کے کمالات تول رہے ہو، آؤ غلاموں کی بات کرو، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی،
شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔